بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیک ود ڈاکٹر عین الرضا میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عین الرضا حاضر خدمت ہے. آج کا پروگرام کا عنوان ہے جوش ملیح آبادی، اور ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، معروف اسکالر ہیں، 28 کتب کی مصنفہ ہیں، بہت سی یونیورسٹیز میں آپ نے لیکچرز دیے ہیں ملک میں اور بیرون ملک، جن میں سوئٹزرلینڈ، برلن، چائنا، رشیا وغیرہ شامل ہیں. محترمہ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ، السلام علیکم. ڈاکٹر صاحبہ، آج کا ہمارا پروگرام جوش ملیح آبادی پر ہے، اور ہم نے خاص طور پر آپ کو مدعو کیا ہے اس وجہ سے کہ آپ کی ایک کتاب ہے تصور انقلاب اور جوش، کیونکہ آپ نے ان کے اوپر کام بھی کیا ہے اور براہ راست بھی آپ کے ان کے مراسم بہت گہرے رہے ہیں، اس لیے ہم نے آج آپ کو زحمت دی ہے. اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے وہ، کیونکہ آپ کو خصوصی طور پر آپ کی کلام کو سنتے تھے اور آپ کی تحریرات کو اور آپ کے جو مقالات ہیں سب کو دیکھ کر وہ آپ کے بارے میں بھی کافی رائے قائم کرتے تھے. میں چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے وہ جوش ملیح آبادی بحیثیت ایک شاعر آپ نے ان کو کیسا پایا ہے وہ بتائیں، پھر ہم آگے کی طرف چلیں گے. عین الرضا صاحب، آپ خود ایک عالم ہیں اور ادب کے تمام اصناف پر آپ کی ایک گہری نگاہ ہے، اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں اور زمانہ جانتا ہے کہ جوش پیغمبر سخن ہے. ادب کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس پر ان کی نگاہ نہ ہو، اور نظم ہو یا نثر ہو یا رباعی ہو، مرثیہ، تمام اصناف سخن پر انہوں نے گہری نگاہ ڈالی ہے، اور بحیثیت شاعر وہ اس وقت قادر الکلام شاعر تسلیم کیے جا چکے ہیں، زمانہ تسلیم کر چکا ہے. سوال کیا ہے آپ کا؟ یہ تو ہے، یہ تو لکھا جا چکا ہے. سوال یہ ہے کہ میری کتاب کا موضوع ہے تصور انقلاب اور جوش. دیکھیے، میں پھر آؤں گا کہ تصور انقلاب اور جوش آپ نے جو کتاب تحریر کی ہے میری بھی نظر سے گزری ہے، اور اس پر ایک پروگرام ہمارا آپ کے کتاب کی رونمائی کے حوالے سے میں خود بھی اس میں ایز اے اسپیکر موجود تھا. اور اس کتاب میں آپ نے بہت اچھے انداز سے ان کے فکری چیزیں جو انہوں نے پیش کی ہیں وہ میں چاہتا ہوں ذرا ہمارے ناظرین تک آپ پہنچائیں گی تو زیادہ بہتر ہے کہ انقلاب کی فکر کو کس طرح سے انہوں نے پیش کیا ہے. جیسا کہ میں نے کہا، وہ ان کا کلام کروڑوں انسانی جدوجہد کے برزوں کا عطر ہے. وہ ادب کے ذہن کی لو ہے، فکر کی جگمگاہٹ ہے، اور انسان کے کردار کی پاکیزگی کا دوسرا نام ہے. انہوں نے، جیسا کہ میں نے کہا، کہ مختلف جتنے بھی اصناف سخن ہیں اس پر انہوں نے گہری نگاہ ڈالی ہے. مگر میرا کہنا یہ ہے کہ یہ زمانہ تسلیم کر چکا ہے کہ وہ اردو زبان کے جوہری ہیں، وہ نظم پر ان کو قدرت حاصل ہے، وہ رباعی ان کے مقابلے کا کوئی کہہ نہیں سکتا. مگر فکری طور کے اوپر انہوں نے زمانے کو کیا دیا ہے، یہ اہم بات ہے. اور چنانچہ انہوں نے خود لکھا ہے، قبلہ گاہ اس شخص کو انسان بنا سکتا نہیں، قبلہ گاہ اس شخص کو انسان بنا سکتا نہیں جو بشر کی فکر کو آگے بڑھا سکتا نہیں. تو انہوں نے فکری طور کے اوپر تاریخ کے کون سے ایسے خاص پہلو ہیں جو ادب کو اور زمانے کو دیے ہیں، اس پر غور کرنے کی آج ضرورت ہے. دیکھیے، اگر اردو ادب کا آپ جائزہ لیں تو سب سے پہلے انقلاب کا لفظ جو ہے وہ علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے سب سے پہلے. آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا، آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک. مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انقلاب کا لفظ تو پہلے اقبال نے استعمال کیا، مگر شاعر انقلاب کا حقدار جوش کو کیوں سمجھا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کے اوپر سیر حاصل بحث کریں۔ جورج صاحب نے اپنی فکر کی بنیاد جو ہے وہ 4 ستون پر رکھی ہے۔ ٹھیک۔ پہلی عقل ہے۔ عقل کو وہ غالب نے ایک مقام پر لکھا ہے مثنوی گوہر بار میں کہ عقل جو ہے وہ سحرگاہ یونانیہ ہے۔ جورج صاحب نے پوری زندگی کا جائزہ، پوری کائنات کا جائزہ صرف عقل کی روشنی میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تعقل کرو، تفکر کرو، قرآن سے بھی یہ بات ثابت کیا انہوں نے۔ یہ بنیادی فکر ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، مگر اندھیرا روشنی کی تاب نہیں لا سکتا ہے۔ اے روشنی طبع تو بر من بلا شدی کی منزل سے گزرے ہیں۔ جب انہوں نے عقل کی روشنی میں پوری کائنات گیر نظر کے ساتھ سب دیکھنا شروع کیا تو جو کم نظر تھے، جو فتویٰ گر تھے، انہوں نے جورج صاحب کے اوپر جتنے الزامات عائد ہو سکتے ہیں وہ عائد کیے۔ پابندیاں لگا دی گئیں، ٹی وی پر، ریڈیو پر، ہر جگہ پر ان پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ اچھا، الزامات کے حوالے سے میں ذرا سا آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں کہ یہ تو ہر دور میں رہا ہے کہ گروہ بندی یا گروپنگ شعراء میں یا دیگر جو بھی ایک ہی فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں ان میں گروپ بندی تو ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پر یہ ہوا ہے کہ وہ جورج صاحب کو ملحد بھی قرار دیا گیا اور مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے، چونکہ عقل کی روشنی میں وہ سارے کائنات کو دیکھنا چاہتے تھے اور سمجھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے خود اس کا اظہار اس طریقے سے کیا ہے، اس جرم میں کہ داعیے تطہیر عقل ہوں، اس جرم میں کہ داعیے تطہیر عقل ہوں، تشنیع کا نشانہ بنایا گیا ہوں میں۔ اس جرم میں کہ عشق کو کہتا ہوں ذوف عقل، اس جرم میں کہ عشق کو کہتا ہوں ذوف عقل، میں خانقاہ دریدہ و مسجد گزیدہ ہوں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کی ستون ہے ان کی فکر کا عقل، اس لیے عقل کی روشنی میں وہ تمام پوری کائنات کو دیکھتے رہیں۔ اچھا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ڈاکٹر صاحبہ، عقل کے حوالے سے بہت سی جگہوں پر جہاں ہمارے ماخذ ہیں مذہبی بھی، تو وہاں بھی عقل کو اولیت دی گئی ہے، پہلا چیپٹر ہی باب رکھا جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال بیچ میں ایک پیدا ہوتا ہے، تو کیونکہ ہم ایک گفتگو اور بحث تو میں نہیں کہہ سکتا، میں تو صرف بحیثیت ایک طالب علم چاہتا ہوں اور اپنے ناظرین تک بات پہنچے۔ عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی، یہ بس یہی ہے، یہی سے ان کا اختلاف ہے۔ جی جی، یہیں سے اختلاف ہے۔ انہوں نے اپنی فکر کی بنیاد مادی نظریہ حیات پر رکھی ہے، اچھا، اور مادی نظریہ حیات کی بنیاد پر انہوں نے پوری زندگی کا مطالعہ کیا ہے۔ دوسری بات، ایک پہلا ستون عقل ہے، دوسرا ستون کہ وہ محبت کو اس معاشرے میں جو ہمارا معاشرہ ہے اس معاشرے میں کس طرح دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں محبت مفلس کے جنازے کی طرح تنگ و تاریک گلیوں سے نکلنے پر مجبور ہے۔ حالانکہ محبت کا اپنا ایک بہت بلند مقام ہے جو انہوں نے دیا ہے۔ اب مجھے غزل کے شاعر تو نہیں سمجھا جاتا، لیکن غزل کا ایک شعر اسی پہلو پر آپ دیکھیے، کہتے ہیں ہر ایک کانٹے میں سرخ کرنیں، ہر ایک کانٹے میں سرخ کرنیں، ہر ایک کلی میں چراغ روشن، واہ، ہر ایک کانٹے میں سرخ کرنیں، ہر ایک کلی میں چراغ روشن، خیال میں مسکرانے والے تیرا تبسم کہاں نہیں، واہ واہ، خیال میں مسکرانے والے
تیرا تبسم کہا نہیں. کہا نہیں. کیا بات. یہ ان کی فکر کا دوسرا پہلو ہے. ٹھیک ہے. تیسرا پہلو جیسا کہ میں نے کہا کہ مادی نظریہ حیات کو انہوں نے لیا، اسی لیے انہیں شاعر انقلاب کا خطاب دیا گیا. تیسرا پہلو جو ان کا آتا ہے جو بہت تابناک ہے اور وہ بہت روشن ہے، وہ ہے جب انگریز اس ملک میں قدم جماتے ہیں تو ان کی مستقبل گیر دانش پورے حالات کا جائزہ لیتی ہے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب تاریخ ساز نظم ہے. اس میں انہوں نے، میں پورے تو نہیں پڑھوں گی تفصیل، ہاں میں چاہتا ہوں تھوڑا سا یہاں صرف ایک یہ، لوٹتے پھرتے تھے جب تم کارواں در کارواں، سر برہنہ پھر رہی تھی دولت ہندوستان، تم نے قیصر باغ کو دیکھا تو ہوگا بارہا، تم نے قیصر باغ کو دیکھا تو ہوگا بارہا، آج بھی آتی ہے جس سے ہائے اختر کی صدا. یہ پوری ایک نظم ہے جہاں انہوں نے جو برٹش راج نے انسانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے ہیں، اور اختر ان کا خطاب تھا، لقب تھا واجد علی شاہ کا، اور واجد علی شاہ کے اوپر جو حالات گزرے ہیں وہ سب تاریخ میں موجود ہے. جی یہ تیسری فکر ہے. ٹھیک. یہ تیسری ان کی فکر کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے. اب آپ آگے چلیے. آگے چلنے میں یہ ہے کہ کہا جاتا ہے، اور یہ شاید حقیقت ہو، کہا یہ جاتا ہے کہ موجودہ عہد عظیم الشان تجربات کا عہد ہے. دنیا گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے. انفارمیشن کا ہر سطح پر ایکسپلوژن ہو رہا ہے. انٹرنیٹ نے سوچنے کے دھارے بدل دیے. انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے اور اعلان کر رہا ہے، آج موسیٰ نہیں ہم سر طور، آج موسیٰ نہیں ہم سر طور. لیکن عین الرضا صاحب، ترقی کی انتہوں کو اگر کھول کے دیکھیے تو انتہوں سے لہو کا دریا بہہ رہا ہے. چاروں طرف آپ شام کی طرف نگاہ ڈالیں، فلسطین کی طرف نگاہ ڈالیں، یمن کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، خون کے دریا بہہ رہے ہیں. جوش صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کس لیے؟ اسباب علل کے رشتے تاریخ میں بہت دور تک ان کی نظر میں پھیلے ہوئے ہیں، جس کو کہ وہ سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جنگی جنون، دہشت گردی اور جنگ، یہ سب سامراج کا مقدر ہے. وہ اسلحے کی تجارت کرتا ہے اور اسلحے کی تجارت کر کے وہ چھوٹے ممالک میں ان کے ذہنوں کو، ان کے ملک کو اسلحے کی منڈی بنا دیتا ہے. اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ تمام انسانوں کو وہ دھان اور تیل کی طرح بکاؤ مال سمجھ کر جنگ کے ایندھن میں جھونک دیتا ہے. تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم کا عمل تیز سے تیز تر کرتا چلا جاتا ہے. یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے ناحق خون سے اس کی تجوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، وہ اپنی تجوریوں کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے. جوش صاحب 20ویں صدی سے 21ویں صدی میں سفر کر رہے ہیں اور پورا انقلاب آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ان کا پھر یہ کہنا ہے آج کے 20ویں صدی میں ہے، لیکن 21ویں صدی کی پوری تاریخ کو وہ دیکھ رہے ہیں. ان کی مستقبل گیر دانش، ان کی کائنات گیر دانش کیا کہہ رہی ہے. وہ لکھ کر کہتے ہیں، دیوے اجل کی انگنائی میں تاک دھنا دھن لاشیں رقصاں، دیوے اجل کی انگنائی میں تاک دھنا دھن لاشیں رقصاں، اندھے پگلے خونی وحشی نعرہ زنا اور مست خرامہ.
اندھے پگلے خونی وحشی نعرہ زنا و مست خرامہ، خوف میں ڈوبے سارے کوچے، خوف میں ڈوبے سارے کوچے، خون میں لتھڑی ساری گلیاں، گولی چلتی ہولی جلتی، سینے پھکتے سیمی بریاں، تاک دھنا دھن لاشیں رقصاں، تاک دھنا دھن لاشیں رقصاں۔ اور آخری جملہ وہ کہتے ہیں کہ ماں کھڑی، اس پورے سینیریو میں ایک ماں تنہا کھڑی ہوئی ہے اور جوان لال سو رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی تشریح جیسا کہ میں نے کہا آپ سے کہ وہ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ ان کا مقدر ہے جنگی جنون پیدا کرنا، وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اب یہ تیسری یا چوتھی ان کی فکر کی بنیاد ہے۔ اب وہ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا توڑ کیا ہوگا۔ یہ جو جنگی جنون ہے اس کا توڑ امن ہے نا، تو امن کیا چیز ہے، اس کی وہ تشریح کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ امن جو ہے وہ مجرد نہیں ہے، وہ علیحدگی میں نہیں ہے، بلکہ وہ سیاسی سماجی نظام انصاف سے جڑا ہوا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں ایک طرف قہقہے اگلتے ہوئے ایوان ہے، ریشم کے سرسراتے ہوئے کپڑے ہیں، اور تین طرف ناتراشیدہ آرزوئیں، نادمیدہ حسرتیں، جھلسے ہوئے ہونٹ، کٹے ہوئے شانے، تپتی ہوئی زندگی۔ اس میں آپ امن کا خیال چھوڑ دیجئے، امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تضادات ہیں، جب تک کہ ان تضادات کو آپ ختم نہیں کرتے، ریزالو نہیں کرتے، پیس از ناٹ ان آئسولیشن، اٹ از ویری مچ ریلیٹڈ ٹو دی جسٹ سوشو اکنامک آرڈر۔ یہ ہے ان کا نظریہ حیات۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ ایک عجیب و غریب فینومینا ہے کہ وہ رسول کریم کی خدمت میں جاتے ہیں اور وہاں سے وہ سب کھینچتے ہیں اس کا ست، اور وہ پڑھتے ہیں۔ ایک مقام پر انہوں نے لکھا، یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ قرآن مجید تعقل و تفکر کی دعوت بھی دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہو اور پھر اس سونے اور چاندی کو ان کروڑوں انسانوں کو جن کی ناتراشیدہ آرزوئیں ان کو نہیں دیتے ہو، ان کی زندگیوں کو خوب سے خوب تر کی طرف نہیں لے جاتے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ اسی سونے اور چاندی کو پگھلا کر تمہاری پیشانیوں کو، تمہاری پشت کو داغدار بنا دیا جائے گا، تمہیں رسوا سر بازار کر دیا جائے گا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ یہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک جو انوکھی فکر تھا اور ایک نیا پیغام تھا، جو رسول کریم کی خدمت میں جو انوکھی فکر تھا اور ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا، اور اس سے انہوں نے یہ ست نکالا، یہ ان کی فکر سے لیا کہ ہم ایک ایسا امن قائم کرنے کے لیے ہم ایک ایسا نظریہ حیات، ایک ایسا نظام حیات قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں چند لوگ ہمارے خزانہ بن کر نہ بیٹھے، بلکہ زندگی کے پوشیدہ خزینے تمام انسانوں کی ملکیت قرار پائیں، اخلاقی اقدار اوپر سے تھوپے نہ جائیں، بلکہ زندگی کے اعلیٰ اقدار کے اندر رہنا ہر انسان کے لیے اس طرح کے قوانین بنے کہ انسان کے لیے ناگزیر ہو جائے۔ یہ وہ فکر ہے، اور آگے چل کر پھر وہ ایک اور بات کہتے ہیں جو ان کی فکر کی بنیاد ایک اور آگے چلتی ہے کہ اسلام دیواریں نہیں کھڑی کرتا ہے، چونکہ ملحد وغیرہ کہا گیا تھا، اسلام دیواریں نہیں کھڑی کرتا ہے، وہ پل بناتا ہے، وہ تمام انسانوں کو جوڑتا ہے، جوڑتا چلا جاتا ہے۔
चुनांचे उन्होंने एक जगह लिखा, उनकी नस्र है कि बड़ा ख्याल, बड़ी शायरी, बड़ी फ़िक्र ये सरहदें बनाती नहीं है बल्कि सरहदों को तोड़ देती है, और हर रंग जिल्द बदन, हर रंग सोज़े गुलू, हर रंग लख्त जिगर से अपने रिश्ते को जोड़ लेती है। और जब जोड़ लेती है तो फिर वो उसका उनकी खूबसूरत तरीन नज़्म है, उसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं कि आज दुनिया ग्लोबल विलेज की बात करती है, लेकिन उनकी पूरी तहरीर है ग्लोबल विलेज ये ग्लोबल विलेज बड़े सरमायादारों का ग्लोबल विलेज है, और ये ग्लोबल विलेज जो है ये क़ैद खाने में जब आदमी जाता है तो उसे सलाखें नज़र आती हैं, उसे ज़ंजीरें नज़र आती हैं, लेकिन ये ऐसा ग्लोबल विलेज है कि आप ज़ंजीरें पहने हुए आपको दर्द महसूस भी नहीं हो रहा, आपको पता भी नहीं चल रहा किस तरीके से आपके जहन के ऊपर अपनी हेजेमनी उन्होंने कायम कर रखी है, और वहीं से जो वो कहें बस वही सच। अच्छा, अब यहाँ से कुछ एक सवाल पैदा होते हैं कि जोश मलिया बादी की एक शख्सियत है, उनके कलाम का और नसर में भी उनका कोई ऐसा आला मकाम है जिसका कोई सानी नहीं नज़र आता है उस मकाम पर। तो इन सब उनकी इनकलाबी फ़िक्र है, उन्होंने सोच दी है, और इतनी सब चीज़ें पेश करने के बाद उनकी इन फ़िक्र का, उनकी इस फ़िक्र का असर कितना हो पा रहा है, हालांकि उनका आफाकी अंदाज में उनकी सोच है। असर किससे क्या मुराद है आपकी? ये माशरा दुरुस्त क्यों नहीं हो पाता है, जो जिस तरह वो चाहते हैं ऐसा माशरा क्यों नहीं हो पाता है? बहुत अच्छा सवाल किया है आइनुर रज़ा साहब आपने, कि माशरा इतनी पावरफुल नज़्मों के बावजूद, आज़ादी की जब तहरीकें चल रही थी उस वक्त तो जोश को हर जगह पढ़ा जा रहा था, मगर ये माशरा क्यों नहीं दुरुस्त हो रहा? इसलिए कि ये बहुत बड़ी एक सियासी, फिर पूरी आपको सियासत में जाना पड़ेगा, और वो ये है कि जब तक सियासी, समाजी, तहज़ीबी, अदबी, माशी तग़य्युरात के आईने में आपको इनक़लाब को देखना है, ताकि वो एक फ़िक्री और ज़हनी शऊर की तरफ ले जा रहा है। जैसे कि दुनिया में रूस में इनक़लाब आया है, चीन में आया है, दुनिया के क्यूबा में आया, हर जगह पर आए, क्योंकि बुनियादों को जिसका कि जब मैंने इब्तिदा में तज़किरा किया, जब तक आप उस बुनियाद को नहीं गिराते हैं जो आपके माशरे की एक तरफ तज़ादात हैं, एक तरफ कहे उगलते हुए ऐवान है, एक तरफ झुलसी हुई ज़िंदगी, इसको आपको पहले ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद आप सही इनकलाब ला सकते हैं, इससे पहले नहीं। और आखिर में उन्होंने कहा, मैं आखिरी जुमला कहती हूँ कि उन्होंने कहा कि तक़सीम तर तक़सीम का अमल तुम करते हो, लेकिन हम इंसान को एक रुख़ हयात देना चाहते हैं। और ये जुमला है उनका तहरीर में कि मूविंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। रुख़ हयात तय करो, और रुख़ हयात ये है कि उनकी एक बहुत मशहूर नज़्म है एक तारा। एक तारे में बोल एक तारा झन 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 झन, बोल एक तारा झन 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 झन, बोल एक तारा झन झन झन, यानी एक नया ग्लोबल विलेज वो तब्दील करना चाहते हैं। वो एक नया ग्लोबल विलेज बना रहे हैं जहाँ तमाम इंसान, उनका रंग जिल्द बदन कुछ भी हो, लेकिन वो फिर उसका हिस्सा बनेंगे और फिर माशरा। एक मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारा टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, मैंने आपको इंटरप्ट जानबूझ के इसलिए नहीं किया कि तसलसल के साथ आपका बयान एक उम्दगी से जारी था, तो उसको मैंने काटना, किसी जगह क़ता करना मुनासिब नहीं समझा है। मैं चाहूँगा कि एक उनके जो शायरी है उसके उसलूब के हवाले से भी आप कुछ बयान कर दे थोड़ा मुख्तसरन। असलूब वक्त के साथ बदलता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ख़यालात होते हैं, ख़यालात का पाबंद है असलूब। तो उन्होंने जो मरसिए कहे हैं वो दूसरा अंदाज है, जो नज़में कही हैं, जो रुबाई है उसका दूसरा। जिस सिन्फ़ सुखन की वो हैं
اس صنف سخن کا تقاضا جو ہے اس کو وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، ان کا یہ اسلوب تو اپنا ایک مکمل الگ ہے، ٹھیک. اس میں کوئی کلام نہیں. انہوں نے ایک مقام پر لکھا ہے نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم ہما آفتاب گویم. تو وہ ہر پہلو میں آفتابی انداز اختیار کرتے، فکر کو وہ بنیادی جگہ دیتے ہیں. یہ تو بات کی باتیں. فکر جب، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، ان کو سمجھنے کے لیے ان کی فکر تک پہنچنے کی ضرورت ہے. ان کو سمجھنے کے لیے ان کی فکر تک پہنچنے کی ضرورت ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہاں ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تمام ہوئے تھوڑا ٹائم ہو گیا ہے، اور لیکن میں آپ کو قطع نہیں کر سکا آپ کے جملوں کو. اور ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام ہم اس مقام پر تمام کرتے ہیں، لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہم اس پروگرام کو مزید دوبارہ ایک ایپیسوڈ اس کا دوبارہ بھی کریں گے. آپ BNI TV کو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دیں کہ آپ کو کیسا لگا. آج ہم نے جو پروگرام کیا ہے وہ شبیر حسن خان جوش ملیح آبادی کے اوپر کیا ہے. اور جوش ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور جوش ملیح آبادی کو سب نے تسلیم کیا ہے. جوش نے تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، اور انہوں نے آفاقی انداز میں اپنے آپ کو اور اپنے کلام کو پیش کیا ہے. ان کی فکر، ان کا پیش کردہ انقلابی تصور بہت ہی معنی خیز ہے اور ہر انسان کے لیے قابل تقلید ہے. ظلم و ستم اور جبر اور اس طرح کے جو، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ڈیوائڈ تقسیم در تقسیم کا عمل جو ہمارے اندر جاری ہے، جب تک کہ اس عمل کو ہم خود نہ سمجھ لیں اور اس کے متصادم ہم خود نہ ہو جائیں یا مقابل نہ ہو جائیں، اس وقت تک جو سامراجی طاقتیں ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتی رہیں گی اور اسی طرح ہوتا رہے گا. اب ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم انسانی لحاظ سے اس بات کو سوچیں، اور جوش نے بھی جہاں بات کی ہے وہ انسانیت کی ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. جوش ہمیشہ جب بھی کہتے ہیں وہ انسان کی بات کرتے ہیں. اس طرح سے آدمی کے بارے میں جوش کہتے ہیں کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی. جوش نے بہت بلند لیول پر بات کی ہے. آج کا پروگرام ہمارا تمام ہوتا ہے اسپیک ود ڈاکٹر عین الرضا سے. ڈاکٹر عین الرضا کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.